تو سیدہ زینب آ کر شہزادوں سے کہتی ہے جاؤ قاسم نہ رہے تم رہ کے کیا کرو گے، تمہارے ماموں سے اجازت لو جا کر۔ ماموں کو کہنا کہ اب ہم کربلا میں جائیں گے، میدان میں جائیں گے۔ چھپ کر کھڑی ہو گئی دونوں شہزادے، اون اور محمد۔ اون محمد یہ شہزادے ہیں عبداللہ کے، وہ شہزادے جعفر کے، اور یہ جعفر کون ہے؟ حضرت جعفر طیار۔ یعنی ان شہزادوں کی نسبت یہ ہے کہ نانا علی ہیں اور دادا جعفر طیار۔ نانا بھی شہید، دادا بھی شہید۔ نانا فاتح خیبر اور دادا جعفر طیار، جنگ موتا میں شہید ہونے والی شخصیت حضرت جعفر طیار۔ کبھی بتائیں گے جعفر طیار کی شان کیا انشاءاللہ۔ اللہ بس اسی لیے زندہ رکھے کہ آقاؤں کی غلامی کروں، بس ایک چنگاری محبت کی، نبی اور آل نبی کی محبت کی چنگاری نئی نسل کے دل میں لگا کے چلا جاؤں، پھر یہ شعلہ جوال بنے، دنیا میں انقلاب آئے، لوگوں کے اندر عشق رسول پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بس اللہ یہ خدمات قبول کرے بچے بچے کے دل میں، ہر دل میں۔ اور مجھے اطمینان ہے، میں نے کل ہی مولانا سے ساتھیوں سے کہا اب ہم نہ بھی رہیں گے یہ محفلیں اسی شان سے ہوتی رہے گی، کیونکہ میری قوم کے دل میں اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کا چراغ روشن کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس اللہ یہ چراغ روشن رکھے۔ میرے مالیگاؤں کے گنبد و مینار کے شہر میں لوگ نبی اور آل نبی سے اس طرح وفا کرے جیسے عباس نے کی تھی۔ بس اتنی دعا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہی وفاداری رکھے، غازی عباس کی وفا کا صدقہ دے، جیسے نبی سے ابوبکر صدیق نے وفا کی، جیسے حسین سے عباس نے وفا کی، جیسے حسن سے امام حسین نے وفا کی اور قیس ابن عبادہ نے وفا کی، اسی طریقے سے وہ وفاؤں کا ماحول ہو۔ بس اللہ ہمیں وفا کے ساتھ رکھے، وفا کے ساتھ اللہ تدفین کی سعادتیں دے، اور قیامت میں اٹھائے تو بھی وفاداروں کے ساتھ اٹھائے، اہل وفا میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ اکبر۔ کون محمد عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے ہیں۔ بس انہی دو شہادتوں کو اختصار کے ساتھ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ کل غازی عباس کی شہادت پڑھ دوں گا، ٹائم ہو گیا ختم، تو اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جناب اون محمد چھوٹے چھوٹے شہزادے جعفر طیار کے پوتے آئے، مامو جان ہمیں بھی جانے دو۔ امام کہتے ہیں کتنے صدمے سو، ایک لاش اٹھا کر کے لاتا ہوں دوسرا تیار ہوتا ہے، نہیں جانا ہے تم نے، تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس بہن نے تو سبھی قربان کیا نا، تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، جاؤ تم نے نہیں جانا، امی نہیں بھیجا ہے۔ اتنا سنا، بھانجوں کے چہروں پہ نظر جم گئی، اتنے میں سیدہ زینب آئی، بھائی چھوٹی سی قربانی قبول کر لو۔ حسین قیامت میں امی کو منہ کیا دکھاؤں گی، اپنے بچوں کو بچایا اور فاطمہ کا جایا قربان کر دیا، مجھے شرمندہ نہ کرو نا امی کی بارگاہ میں، مجھے بھی سرخرو کر دو، میری چھوٹی سی قربانی قبول کر۔ حسین دیکھنا یہ کیسے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں، علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے۔ مفکر لکھتا ہے کہ جب زینب یہ باتیں کر رہی تھی تو وہ علی کی بیٹی تھی، جب یہ بات کر رہی تھی فاتح خیبر کی بیٹی تھی، جرأت سے کہہ رہی تھی، دیکھ کیسے جوہر دکھاتے ہیں بہادری کے۔ اپنے ہاتھ سے تیار کیا، چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی تلوار لگائی، ڈال دیا، جاؤ پلٹ کے نہیں آنا، ورنہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ بیٹوں میں نے دودھ اسی لیے پلایا ہے میرے بھائی پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ ماموں سے اجازت لو۔ حسین پاک نے اجازت دی، اون محمد نکلے۔ نکلنے کے بعد جیسے سواری پر بیٹھے اور سواری لے کر آگے بڑھے تو شمر نے کہا حسین کیا تیرے پاس جوان ختم ہو گئے، اب بچوں کو بیچتا ہے؟ امام نے فرمایا مجبور ہوں، بہن کی بات نہیں کاٹ سکتا، اس لیے، ورنہ میں تو شوق شہادت میں لمحے گن رہا ہوں کہ وہ ساعت سعید کب قریب آئے کہ حسین شہادت کا جام پی لے۔
اور زندگی کو معراج نصیب ہو جائے۔ پھر یہ گندی آواز جب شمر کی سنی اور شہزادوں نے کہا ہمیں بچہ نہ کہنا، ہم علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے، تو آ سامنے تاکہ مقابلہ کر پتہ چلے ہم کون ہیں۔ شمر تو نہ آ سکا لیکن بہرحال ایک ایک کو بھیجتا رہا اور بالآخر کہا یہ جعفر کے پوتے ہیں۔ یہ آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے بلا مبالغہ، درجنوں کو ان دونوں شہزادے اون و محمد نے مل کر کے ٹکڑے کیے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تو شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد آواز آئی شمر کی ناپاک حسین لے اپنے بھانجوں کی لاش اٹھا کے لے جا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کے کان میں یہ ناپاک آواز پڑی حسین لے تیرے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کے لے جا۔ مولا حسین آئے اور جب دونوں بھانجوں کو دیکھا اور اٹھا کر کے لایا تو کہنے لگے لو زینب میری بہن، اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ جس وقت سیدہ زینب دو ہی بیٹے تھے، زینب کے دو ہی بیٹے، گود اجڑی تھی اس ماں۔ اولاد والو ذرا غور کرو، اللہ کے دین کے لیے دو ہی بیٹے تھے، دونوں کو بچپن میں قربان کیا، لیکن جب بچوں کا لاشا دیکھی تو تڑپ گئی، لپٹ گئی، لپٹ کے رونے لگی۔ اس وقت مورخ لکھتا ہے جب بیٹوں کو بھیج رہی تھی تو وہ علی کی بیٹی تھی جرأت کے ساتھ، لیکن جب بیٹے واپس لوٹے شہید ہو کر تو وہ صرف ایک ماں تھی، ماں، اور ماں کی ممتا پچھاڑے مار رہی تھی۔ اس طریقے سے آل نبی نے سب کچھ لٹا کر اللہ کا دین بچایا۔ اتنی گفتگو آج یاد رکھیں، کل انشاءاللہ